أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صدق اللہ العلی العظیم. مشاہدین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم باستشہاد الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. 40 سے ظہور تک اس موضوع کے تحت میں نے جس آیہ مبارکہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو انسان بھی مظلومیت کے عالم میں قتل کیا جائے، اللہ اس کے ولی کو سلطنت عنایت کرے گا. فلا یسرف فی القتل. بس ذمہ داری یہ ہے اس کی کہ قتل میں اسراف نہ کرے. یوں تو اگر آیت کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ آیت اپنی عمومیت میں تمامی افراد کو شامل کیے ہوئے ہے کہ جو کوئی بھی مظلوم اور جو کوئی بھی مظلومیت کے عالم میں قتل کیا گیا ہے، اس کے ولی کو یقیناً سلطنت دی جائے گی، اور اس کا ولی اس کے خون ناحق کا بدلہ لے گا. لیکن اگر تفاصیل کے اوپر غور کیا جائے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات وارد ہوئی ہیں ان کے اوپر نظر کی جائے تو واضح طور کے اوپر مظلوم سے مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے، اور ولی سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف کا ذکر ملتا ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ ادھر مظلوم کا ذکر زبان پر آیا، ادھر انسان کا ذہن برجستہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پلٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کی انتہا کی گئی ہے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. سب سے بڑا اور سب سے پہلا ظلم، جہاں سے ظلم کی ابتدا ہوتی ہے، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا وطن عزیز، کہ جہاں کے اوپر اپنے نانا کی قبر ہے، اپنی ماں کی لحد ہے، اپنے بھائی کی قبر ہے، اس کو چھوڑنا پڑا. اور وہاں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہاں ہیں؟ مکہ. اور مکے میں تمام افراد آ رہے ہیں دور و دراز سے. کس لیے؟ کہ کسی طریقے وہ مناسک حج کو پورا کریں، حج کے مناسک کو انجام دیں. اس غرض سے مکہ میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے سے ہی مکے میں تشریف فرما ہے، اور اب دشمنوں کی سازش کی بنیاد کے اوپر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے کو چھوڑنا پڑ رہا. یہ دوسری مظلومیت تھی. اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور ہر جگہ کے اوپر اپنے مقصد کو بھی واضح کرتے رہے کہ خبردار کسی کو یہ خدشہ نہ ہونے پائے کہ میں کسی ظلم کے لیے نکل رہا ہوں، میں کسی فساد کے لیے نکل رہا ہوں، میں فتنہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. نہیں، بلکہ میرا مقصد، میرا ہدف صرف ایک ہے. وہ کیا؟ اصلاح کی جائے. امت میں خرابی پیدا ہو گئی ہے،
امت میں فساد پیدا ہو گیا ہے، امت گمراہ ہو چکی ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کی اصلاح کی جائے، اور اب اس اصلاح کے راہ میں جو ظلم بھی برداشت کرنا پڑے گا میں اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی دینے پڑیں گے میں تیار ہوں، بھائی عباس کے بازو دینے پڑیں گے میں تیار ہوں، بیٹے علی اکبر کا کلیجہ پیش کرنا پڑے گا میں تیار ہوں، میں ہر طریقے سے آمادہ ہوں، جیسے بھی امت میں اصلاح ممکن ہوگی میں ہر اس طریقے کے لیے آمادہ و تیار ہوں۔ اور اس ہدف اور اس مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا تک پہنچے، اور یکے بعد دیگرے ایک ایک اصحاب و انصار شہید ہوتے رہے۔ ظلم کی انتہا وہ تب ہو گئی کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قتل پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو پامال کیا گیا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے لفظ مظلوم کو خود اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی اگر روایات کا مشاہدہ کیا جائے تو ائمہ علیہ السلام کی روایات میں بھی امام حسین علیہ السلام کو مظلوم سے یاد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں، ابو بصیر روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں من احب ان یکون سکنہ فی الجنہ ومأواہ فی الجنہ، جو اس بات کو عزیز رکھتا ہے، جو اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ جنت میں وہ سکونت اختیار کرے۔ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے کہ جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ صبح شام ہماری عبادت، ہمارا وقت، ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو جائیں، کسی طریقے سے جنت میں جگہ مل جائے اور جہنم سے بچ جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بعض ایسے افراد بھی ہیں کہ جنہیں اپنے جنت کی فکر نہیں ہے، وہ اپنے جنت کے بارے میں مطمئن ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا، یا جنت میں ہمارے ساتھ کون ہوگا، یا ہم جنت میں کس کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن ایسے افراد بہت کم ہیں۔ ہاں 4 افراد ایسے ضرور ہیں کہ خود جنت جن کی مشتاق ہے، لیکن بہرحال ہر انسان کو جنت میں جانے کا شوق ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی یہ چاہتا ہے، یہ محبوب رکھتا ہے، یہ دوست رکھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، وَمَأْوَاهُ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کا ملجا و ماوا جنت میں ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مظلوم کی زیارت کرے۔ جیسے ہی امام نے یہ ارشاد فرمایا، ابو بصیر نے سوال کر لیا، فرزند رسول یہ مظلوم سے آپ کی مراد کون ہے؟ یہ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کون ہے مظلوم کہ جس کی زیارت کی بنیاد کے اوپر انسان جنت میں سکونت اختیار کر سکتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ہوا الحسین ابن علی، وہ ہمارے جد امام حسین علی ابن ابی طالب علیہ، امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جن کی قبر کی زیارت تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہارا ملجا و ماوا ہو، تو خبردار ان کی زیارت کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں من اتاہ شوقا الیہ، جو انسان بھی اس شوق میں، اس محبت میں کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، اور اسی محبت کے تحت اس جگہ کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے، وَحُبًّا لرسول اللہ، اور رسول اسلام کی محبت کے لیے حاضر ہو، وَحُبًّا لفاطمہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں حاضر ہو، وَحُبًّا لامیر المؤمنین علیہ السلام، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں حاضر ہو، اقعدہ اللہ علی مواعد الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے دسترخوان پر بٹھائے گا۔ کس حالت میں، کس وقت؟ اس وقت یاکل معہم والناس فی الحساب، اس وقت
کہ جب وہ جنت کے دسترخوان پر بیٹھا ہوگا اور سارے لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے۔ اور واضح ہے کہ محشر کا حساب و کتاب، نفسا نفسی کا عالم، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا، ماں بیٹے سے جان چھڑا رہی ہوگی، دوست دوست کو دیکھنا نہیں چاہے گا، بھائی بھائی کو نہیں دیکھنا پسند کرے گا۔ جہاں لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ کسی طریقے سے پروانۂ جنت مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کا زائر ہے، اس کی یہ فضیلت ہوگی کہ اسے جنت کے دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع ملے گا، اور یہ فقط و فقط امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ جو ایک زائر کو یہ درجہ ملا۔ یا دوسری جگہ کے اوپر ارشاد ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادقی علیہ السلام سے داؤد ابن فرقد روایت نقل کرتے ہیں، وہ چھٹے امام سے سوال کرتے ہیں، ما لمن زار الحسین علیہ السلام فی کل شہر، جو انسان مہینے کے کسی بھی دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، سائل سوال کرتا ہے، فرزند رسول یہ بتائیے کہ مہینے کے کسی بھی دن اگر کوئی انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، ثواب 100,000 شہید، یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کے لیے آئے، اس کا ثواب 100,000، 1,00,000 شہید کے برابر ہے۔ اس کے بعد وہ کیسے شہید؟ شہداء بدر، یعنی بدر کے جو شہداء ہیں، جو ان کی فضیلت ہے، جو ان کا ثواب ہے، یعنی اگر آج وقت نے ہمیں موقع نہیں دیا اور ہم جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، رسول اسلام پر اپنی جان نچھاور نہیں کر سکے، اور ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم بھی رسول اسلام کے فوج میں شامل ہوں اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو بدر کے شہداء ہیں، تو ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کریں۔ یا دوسری جگہ کے اوپر ارشاد ہوتا ہے، میں یہ ساری روایات زیارت کی اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ یہ ذکر کر سکوں کہ اس زیارت کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف سے تعلق کیا ہے، رابطہ کیا ہے۔ دوسری جگہ کے اوپر امام سے ارشاد ہوا، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام سے ارشاد ہوا، من اتا قبر الحسین فی السنۃ 3 مرات آمنا من الفقر۔ آج دنیا میں فقیری بڑی عام ہے، ہر ایک انسان پریشان ہے، زیادہ انسان فقر میں مبتلا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم فقیری سے، فقر و فاقے سے، تنگ دستی سے دور ہونا چاہتے ہو، اس سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، تو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اگر تم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہو تو تم فقیری سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ کے اوپر ارشاد ہوا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، منصور ابن حازم اس روایت کے ناقل ہیں، امام فرماتے ہیں، من اتا علیہ حول لم یاتی قبر الحسین۔ دیکھیں، ایک طرف جہاں فضیلت یہ ذکر کی گئی کہ اگر کوئی انسان امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ فقیری اور تنگ دستی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی شیعہ ہے، اگر کوئی چاہنے والا ہے، اگر کوئی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے اور محبت کے باوجود، قدرت و استطاعت کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک کرتا ہے، تو جس کے نتیجے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سال انسان کے سامنے سے گزر جائے، یعنی ایک سال آئے اور چلا جائے، ختم ہو جائے، اور انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ آ پائے بغیر کسی عذر کے، یعنی اس کا کوئی عذر نہیں تھا اور اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہ حاضر نہیں ہوا، نقص اللہ من عمرہ حولا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں 1 سال کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد امام کا عجیب فقرہ ہے، امام فرماتے ہیں، وَلَوْ قُلْتَ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَمُوتُ قَبْلَ أَجْلِهِ ب30 سنة، اگر تم کسی ایسے شخص کے بارے میں
کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے ترک کرتا ہے اور اس کے لیے یہ کہو کہ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے لیے تم یہ کہو کہ یہ اپنی عمر سے 30 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، لَكُنْتَ صَادِقًا، تو تم جھوٹے نہیں ہوگے۔ مطلب یہ ہے یقیناً ہر سال گزرتا رہا اور سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ استطاعت کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہیں آیا، اس لیے اس کی زندگی سے 1 سال کم کر دیے گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں امام کہ خبردار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کرو۔ کیوں؟ یمد اللہ فی اعمارکم، اس لیے کہ اللہ ان کی قبر کی زیارت کے طفیل میں تمہاری عمر میں اضافہ کرتا ہے اور تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر تم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک کیا تو اس ترک کے نتیجے میں نقص اللہ من اعمارکم، اللہ تمہاری عمروں کو کم کر دے گا، وارزاقکم، تمہاری رزق کو کم کر دے گا، فتتنافسوا فی زیارتہ، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ تم اس زیارت میں کوتاہی نہ کرو، جیسے بھی ممکن ہو، جس طریقے سے بھی ممکن ہو تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہو، ولا تدعوا ذلک، اور خبردار اس زیارت کو ترک نہ کرنا۔ کیوں؟ فإن الحسین ابن علی علیہ السلام شاہد لکم عند اللہ تعالی وعند رسولہ وعند علی وعند فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی عظمت کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ انسان جو حقیقی چاہنے والا ہے، جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، وہ ہر آن ہر وقت یہ تمنا رکھتا ہے کہ کیسے میرے مولا کی زیارت ہو جائے، کیسے میں اپنے امام کی زیارت کر لوں، کیسے میں اپنے امام کا دیدار کر لوں۔ آپ ذرا توجہ تو کیجئے کہ ادھر ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، ادھر روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہہ رہی ہے امام حسین خود تمہارے شاہد ہوتے ہیں، تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں، تم کو دیکھتے ہیں۔ کب؟ اس حالت میں کہ وہ رسول اسلام کے ساتھ ہیں، امیر المومنین کے ساتھ ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آگے روایت ہے، دوسری جگہ کا پر ارشاد ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود طلب مغفرت کرتے ہیں، طلب رحمت کرتے ہیں اپنے اس زائر کے لیے، اور تنہا خود طلب مغفرت نہیں کرتے، صرف اور صرف خود ہی طلب رحمت نہیں کرتے، بلکہ اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بابا آپ ان کے لیے طلب مغفرت کریے، بابا آپ ان کے لیے طلب رحمت کریے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک مومن، ہم اور آپ ایک دوسرے سے دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کریے گا، آپ سے دعا کی گزارش ہے۔ توجہ کریے کہ ایک مومن، ایک ایسا مومن کہ جسے ہم سمجھتے ہوں کہ یہ گناہ نہیں کرتا، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، لوگوں کی امانت کو ہڑپتا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر سارے کمالات، ساری اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ دعا کر دے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ادھر ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، ادھر امام حسین علیہ السلام خود بھی طلب مغفرت کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور اپنے والدین رسول اسلام سے طلب مغفرت کی گزارش کر رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام دعا کر دیں، اگر رسول اسلام دعا کر دیں، ایک عام مومن دعا کریں، ممکن ہے کہ اس کی دعا بارگاہ استجابت سے نہ ٹکرائے، لیکن اگر خود امام حسین مظلوم علیہ السلام، رسول اسلام جناب فاطمہ زہرا امیر المومنین کسی کے لیے دعا کر دیں تو کیا ممکن ہے کہ ان کی دعا کو رد کر دیا جائے گا؟ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ان کی دعا کو رد کر دیا جائے۔ یا دوسری جگہ کے اوپر ارشاد ہوا، زرارہ نے چھٹے امام ہی سے نقل کیا، زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرزند رسول یہ بتائیے کہ
ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत क्या है। एक मरतबा जैसे ही मैंने सवाल किया, फ़र्ज़ंद रसूल ये बताइए कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत क्या है। इमाम ने इरशाद फरमाया, फ़जीलत सुनना चाहते हो तो ये जान लो कि सारी दुनिया हिसाब व किताब में मुब्तला होगी और ज़ाहिर हुसैन जन्नत के दस्तरखान पर बड़े आराम से जन्नत के चीज़ों को नोश फरमा रहा होगा, जन्नत की नेमतों को नोश फरमा रहा होगा। ये तमामी रवायात कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुताल्लिक़ हैं कि जहाँ हर इमाम, चाहे इमाम बाक़र हों, चाहे इमाम जाफ़र सादिक़ हों, चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, चाहे अमीरुल मोमिनीन हो, हर एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ब्र की ज़ियारत की बड़ी अहमियत दे रहा है। वजह क्या है, सबब क्या है? कहा ये शाइर हुसैनी है। ये वो शाइर में से है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ज़िये को ज़िंदा रखती है। अब अगर कोई इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए आ रहा है तो उसने अमीरुल मोमिनीन की गोया कि नुसरत की, क्यों? इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन के बाद को माना है, इमाम हुसैन की नुसरत की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नुसरत की, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत की। तो अगर हमने दीगर तमाम अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नुसरत की इस ज़ियारत के ज़रिए से, तो क्या हम अपने आखिरी इमाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला अश-शरीफ की हमने नुसरत नहीं की है? इस ज़ियारत के ज़रिए से तन्हा नुसरत ही नहीं की है, बल्कि हमारा इस ज़ियारत के ज़रिए से एक पैगाम भी है कि आज हम अपने इमाम के कहने के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए हैं और कल जब हमारा इमाम काबे की दीवार से टेक लगा कर और ये निदा देगा, अला अय्युहल आलम, क्या ऐ लोगों ये जान लो कि मेरे जद्दे मज़लूम को प्यासा कत्ल किया गया था, हम उस वक्त भी इमाम अज्जलल्लाहु ताला अश-शरीफ के साथ शरीक होकर खून हुसैन का बदला लेंगे। यानी ये जो ज़ियारत है, ये ज़ियारत अरबईन की ज़ियारत मिसाल है, नज़ीर है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला अश-शरीफ के ज़ुहूर का। आप ख़ुद मुशाहिदा करिए कि अरबईन के मौके पर होता क्या है। अरबईन के मौके पर इतनी भीड़ है, इतना बड़ा इज्तिमा है, उसके बावजूद हर इंसान इस बात में कोशा है कि किसी तरीके से किसी ज़ायर की हम खिदमत कर दें, किसी ज़ायर की हम मदद कर दें, यानी किसी तरीके का फ़साद ना हो, किसी तरीके का फितना ना हो, किसी तरीके का कोई मसला ना हो। और ज़हूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला अश-शरीफ के बाद होगा क्या? ज़हूर के बाद भी तो यही होगा कि जब हमारा इमाम ज़हूर करेगा और खून हुसैन का बदला लेगा, खून हुसैन को बदला लेने के बाद जब हुकूमत कायम करेगा तो हुकूमत इस तरीके से कायम होगी कि सुलह होगी, आश्ती होगी, अमन होगा, अमान होगा। और ये अमन व अमान का पैगाम अगर आपको देखना है, अगर आपको इसका मुशाहिदा करना है तो आप अरबईन में, करबला में इसका मुशाहिदा बखूबी कर सकते हैं कि जहाँ कि हर एक ये चाह रहा है कि किसी दूसरे को तकलीफ़ ना होने पाए। या दूसरी जगह के ऊपर आप दूसरा मुशाहिदा इसी ज़ियारत के ज़रिए से ये कर सकते हैं कि आज दुनिया के दूर दराज से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र के लिए हाज़िर हुए हैं और इस हाज़िरी के साथ साथ दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आज हम क़ब्र पे हाज़िर हुए हैं, कल जब हमारा आका, हमारा मौला हमें बुलाएगा कि आओ खून हुसैन के इंतकाम का वक्त आ गया है, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून के इंतकाम के लिए भी हाज़िर हो जाएंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ इनायत करे कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र की ज़ियारत के से मुशर्रफ़ हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह।